نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باجی شہناز قرآن پاک کی آیات کے ساتھ آج کا میرا موضوع ہے ہم تمام پاکستانی مسلمان 7 ستمبر کو ختم نبوت کے حوالے سے جو ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہم پاکستانی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا ہم بحیثیت مسلمان ہم پاکستانیوں کا دل اس بات کی گواہی دے، ہر دل ہمارا بولے شہادت خاتم نبیین سنے، بولے اور پڑھے اور اس بات کی گواہی دے، اور خصوصاً بحیثیت ہم عورتیں، کیونکہ میں ایک عورتوں کے حوالے سے خصوصاً ہم بحیثیت ہم عورتیں کہ ہمیں وہ شعوری بیداری آئے، ہم میں وہ شعوری بیداری جو ہم میں بیداری نہیں ہے۔ میں تو شاید دین پڑھاتی ہوں تھوڑی سی، مجھے الحمدللہ میرا تعلق ہے الحمدللہ، تو ہم عورتوں میں بھی یہ شعوری بیداری پیدا ہو کہ ہم اس کی شہادت حق دینے والے میں سے ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا محمدً ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسولوں، اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ بیٹی کو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمۃ الزہرا، آپ فاطمۃ الزہرا، زہرا، زہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو لے پالک بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی زینب سے ان کا نکاح بھی کر دیا تھا، لیکن پھر کہا گیا کہ وہ بھی آپ کے بیٹے نہیں ہیں، کسی کے باپ، حالانکہ وہ کہتے تھے حقیقی بیٹا کی طرح تصور کیا کرتے ہوتے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ آپ کسی کے باپ نہیں۔ قرآن پاک میں صاف صاف واضح الفاظ میں فرما دیا گیا، اور آپ کی اولاد نرینہ جو بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال فرما گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سلسلہ نبوت کی انتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیل بند مہر کی حیثیت رکھتے ہوئے تمام زمانہ کے لحاظ سے اور مرتبے کے لحاظ سے آپ سیل بند مہر ہیں۔ اور ایک آیت اور آپ رسولوں میں سے ہیں، کہا کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ لیکن آپ رسولوں میں سے ہیں، خاتم نبیین ہیں، آپ پر نبیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ ایک خواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے۔ تمام کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جس دنیا میں تشریف لائے، ان کی تمام کی مثال ایک محل کی سی ہے، قصر ہے، ایک محل ہے اور اس کی سی ہے، اور تمام اس میں چلنے پھر جانے والے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں وہ کوئی اس میں وہ بہت خوبصورت محل ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے، ایک اینٹ ہے، صرف ایک اینٹ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا میں تشریف لایا اور پھر وہ جو محل میں جو قصر نبوت کی وہ جو کمی تھی نا، ایک اینٹ کی جو کمی تھی، وہ اس میں پوری کر دی گئی۔ میرے ذریعے تمام عمارت کو مکمل کر دیا گیا، اور اس نبوت اور کا سلسلہ جو تھا اسے سر بہ مہر کر دیا گیا، اس کو مہر لگا دی گئی۔ مہر مین سر بہ مہر، اسٹیمپ لگا دی گئی۔ اب یہ بند ہے، یہ ختم ہے، اب اس کے اوپر پکی اسٹیمپ لگی، اب یہ آگے سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور جیسے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین انا خاتم لا نبی بعدی، میں رسولوں میں سے ہوں، خاتم نبیین ہوں، میرے بعد تمام نبیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کر اور کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ میرا یہاں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا دل بولے، ہمارا قول شہادت ہے، شہادت حق دینا، اور یہ قولی شہادت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے قولی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ قولی شہادت ہے، ایک عملی شہادت ہے۔ قولی شہادت ہے میری زبان، میرا قول، میری بات، جہاں جیسے جیسے میں بولتی ہوں، جیسے میں آج کل میں بولتی ہوں، SMS ہے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ہے، پھر میں بعد میں بولتی ہوں، جہاں میں بولتی ہوں، میرا موبائل ہے، میرا آج کل جیسے میری ویڈیو ہے میں اپلوڈ کرتی ہوں،
تو جہاں جہاں میری کال ہے، جو جو میرا بات ہے، میرا دل بولے، ہم پاکستانی مسلمان 7 سپٹمبر ختم نبوت کے حوالے سے یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ہر دل بولے، ہر دل گواہی دے. ہم مسلمان بحیثیت شعوری اور خصوصاً اور بالخصوص اور بالکل ہم عورتیں، ہمارا دل اس بات کی گواہی دے، اس بات کی شہادت دے، ہمارا دل بولے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کے بعد کا، تاکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے بعد تقریباً میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعویدار ضرور پیدا ہوں گے. اور اس کا سب سے بڑا فتنہ آج کل جو ہم ہے ہمارے ارد گرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ رکھنے والا ہے، ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنا، دوستی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے مترادف ہے. تو اس کے تو ہم تو ان سے دلی دوستی نہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منکرین قرآن ہوتے ہیں، منکرین حق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم اپنا معاملہ رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، لیکن ان کے دلی دوستی نہیں رکھ سکتے. دلی دوستی مومن کو، دلی دوست صرف مومن کو بناؤ گے. صرف مومن، حق، ایمان، خاتم النبیین، گواہی دینے والا، دل دماغ ہر عرصے ہی، ہر قول و عمل سے آپ کی گواہی دینے والا ہی سے آپ کی دلی دوستی ہو سکتی ہے. اور آپ کی کسی سے کوئی دلی دوستی نہیں. دلی دوستی کا مینز ہوتا ہے اپنے راز شیئر کرنا. دلی دوستی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تمام اہم معاملات جو آپ کے ہوتے ہیں، ایک تو راز ہوتا ہے، اور اپنے اہم معاملات ان کے ساتھ شیئر کرنا، اپنے معاملات ان کے ساتھ شیئر کرنا، یہ دلی دوستی ہوتی ہے. تم نے ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنی، اور کیونکہ اگر ہم ان سے دلی دوستی رکھیں گے اپنے، اور ان کے ساتھ اپنے اہم معاملات رکھیں گے، تو وہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے مترادف ہوگا. پھر ہم اس کے تو ہم نے اس سے پرہیز، کیونکہ یہ آئیں گے 30 جھوٹے دعوے دار نبوت کے پیدا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہمیں. اور لیکن ہمارا دل، ہم میں کمی کہاں ہے؟ ہم نے یہ آنا ہی ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو برحق ہے، سچ ہے، اور حرف مہر سٹیمپ ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ہمارے میں کمی کہاں ہے؟ ہمارے قول، ہمارے عمل، ہم بحیثیت امت مسلمہ اس بات کی گواہ، تمام نبی برحق تھے الحمدللہ الحمدللہ حضرت، لیکن ہمارے قول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. میرا قول جہاں جہاں تک میری بات ہے، میری آواز ہے، تو تو میں نے شہادت حق کو بیان کرنا، اس کو بتانا، اس کو، یہ ہمیں میرا دل بولے اور ہر دل بولنا چاہیے شہادت حق کے بارے میں. اور میں خصوصاً عورتیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک قرآن پاک کا مسئلہ ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے، یہ ہماری پہچان کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے، جیسے بھی میں نے بتایا، ہمارے راز کی بات ہے. اس لیے ہمیں اس پر خصوصاً توجہ دینی چاہیے. خاتم النبیین کے حوالے سے ہی ہمیں تمام نبیوں کا، جیسے خاتمی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی نبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح ہماری کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے. تمام کتابیں برحق ہے، تورات، زبور، انجیل، جو کتابیں ہیں، اور اس کے بعد ہماری کتاب، آخری کتاب قرآن پاک، قرآن مجید. اسے میں پڑھتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ میری ویڈیو ہوتی ہیں. تو یہ تمام برحق ہیں، یہ تمام، اور آخری کتاب بھی برحق ہے. تمام کتابیں، تورات، زبور، انجیل کو اس لیے کہا گیا، قرآن پاک میں کہا گیا کہ یہ اب منسوخ ہیں، کیونکہ اب قرآن مجید ہے، اب قرآن پاک ہے. تمام تورات، زبور اور انجیل ہماری الہامی کتابیں ہیں، جو ان تمام کتابوں کے جو تمام احکامات ہیں، تمام جو دنیا میں، اس دنیا میں انسان ہیں، ان تمام کے جو احکامات، تمام لوگوں کے لیے جو احکامات ہیں، اور تمام کتابوں کے جو احکامات ہیں جو پہلے لوگوں کے لیے آئے، وہ تمام اس میں بتا دیے گئے، قرآن پاک میں بتا دیے گئے. جو ہماری اس دنیا کے لوگوں کے لیے، اس دنیا کے لیے اچھے نہیں تھے، ان کے فائدے کے لیے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ختم کر دیا. اور باقی جو تمام دنیا کے لیے فائدے مند تھے، وہ تورات، زبور، انجیل، جو ہماری الہامی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو قرآن پاک میں ہماری آخری کتاب، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہونے والی کتاب کو بتا دیا گیا. اس قرآن پاک میں وہ تمام احکامات کو بہت واضح بتا دیا گیا. اور تمام احکامات جو تورات، زبور، انجیل میں موجود تھے، وہ تمام احکامات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں ان کتابوں کی. لیکن اس میں ان کی جو ہے، انہوں نے اور اب صرف قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہی کی کتاب ہے. وہی کتاب ہم سنیں گے، وہی ہم پڑھیں گے، اور
اور اسی کو ہی ہم نے تمام تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور ہم بحیثیت مسلمان خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی، بھیج دی. اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو قرآن پاک ہے بہت بہت بڑے بڑے واقعات ہم اپنے ارد گرد میڈیا میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس بات کو تسلیم، سائنس جو ہے وہ قرآن پاک کی شہادت دیتی ہے. قولی شہادت ہے اور عملی شہادت ہے. شہادت کے دو طریقے ہیں. ہم نے جو شہادت دینی ہوتی ہے، ایک تو قولی طریقہ ہے، دوسرا عمل ہے. میرا عمل کیا ہے، میں نے اپنے عمل کو کیسے میں نے آگے شہادت کا میرا عمل کیا ہے. بحیثیت پاکستانی ہم مسلمان 7 سپٹمبر کو اپنا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. قرآن پاک ہی سے ایک آیت کو لے کر آگے آتے ہیں اور اس کو ایک اس آیت کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو فرمایا کہ میں تمام وہ جو اتنا بڑا تمام انبیوں کا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر لوگوں کا جو محل ہے، ایک محل تعمیر ہے، اس کے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کے محل کو مکمل کر دیا گیا، بنا دیا گیا. تو اس محل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو اینٹ تھے وہ جو لگی، تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہ دن مناتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 30 جو جھوٹے دعوے دار نبی اس دنیا میں اس میں پیدا ہوں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا دل ہر دل بولے، ہر دل گواہی دے کہ ہم نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سب کو ہدایت دے اور ہم بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. تو فیصلہ، کیونکہ یہ فیصلہ ہے، یہ جان، کیونکہ ہم نے وہ ایک ترانہ ہے چھوٹا سا، تو اس پہ میں بتاتی ہوں کہ جان فدا کریں گے ہمارے اپنے پیارے آقا پر، اس لیے ہماری جان آپ فدا کریں گے. فدا ہے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہمارا جب تک میرا ایمان، میری پہچان مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک میرے دل، میری جان، میرے مال اسباب اس دنیا میں جو ہیں ان تمام سے بڑھ کر مجھے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیارے نہ ہو جائیں، مجھے عزیز نہ ہو جائیں، تو پھر دلی دوستی اور پھر سے تو انہی سے ہوتی ہے نا جو ہمیں دل سے، اپنی جان سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، بڑھ کر ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی. ابھی میں نے صرف قولی عمل کے بارے میں بتایا، پھر ہمارا عمل کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت حق، ختم نبوت کی شہادت دینا، اور اس کا ہمارا قولی اور عملی دو طریقے ہوتے ہیں. کس طریقے سے ہم نے اپنے قول اور اپنی بحیثیت مسلمان ایک عمل سے ہم نے اپنی اس گواہی کو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ختم نبوت کے دن جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہم پاکستانی مسلمان ہم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے ہمارے اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پاکستانی مسلمانوں کی ہماری مشکلات دور فرما دیں. آج ہمارا ملک نا بہت اس سیلاب کے میں گھرا ہوا ہے، اور پھر سیلاب کی بہت ہمارے جو مسلمان کم و بیش 1 کروڑ تو بے گھر ہیں، گھر ہی نہیں ہے، چھت ہی نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس دن کے حوالے سے، اس اچھی بات کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کی اس مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، تمام پاکستانی مسلمان کو رحم فرمائے جو بے گھر ہیں، گھروں سے بے گھر ہیں. ہم پردہ لوگ، اتنے بڑے بڑے گھروں کے لوگ، اتنے اچھے اچھے لوگ، کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلے کبھی، اور وہ لوگ آج بے سر و سامانی کے عالم ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر دے، حوصلہ دے، ان کو برداشت دیں، اور ان کو صبر اور حوصلہ دیں. جو صبر کر جاتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو وہ اس کے لیے صبر اور اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کر لیتا ہے اور تھوڑا سا مشکل کا جو وقت ہوتا ہے وہ گزار لیتا ہے، تو اس کے لیے میں جنت لکھ دیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مشکلات کو دور فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں گی. ہم سب مل کر چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کسی قبول رکھیں اور اسے اپنی باقی رہنے والی میری باقی رہنے والی نیکیوں میں سے بنا کر رکھیں. اور آپ بھی میرے اس چینل کو میں نے یوٹیوب پر بھی ایک چینل ہے میرا، اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.